Watch the bottom line. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، مہر عورت کا حق ہے۔ اس کو نکاح کے وقت متعین اور رخصتی سے قبل ادا کرنا چاہیے۔ مہر میں حسب استطاعت درمیانہ روی اختیار کرنی چاہیے، نہ بہت کم اور نہ بہت زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر قرآن کریم میں تقریباً 7 جگہوں پر مہر کا ذکر فرمایا ہے، لہٰذا ہمیں مہر ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم بڑی رقم مہر میں ادا نہیں کر سکتے اور لڑکی کے گھر والے مہر میں بڑی رقم متعین کرنے پر بضد ہیں، جیسا کہ ہمارے ملکوں میں خصوصاً ایشیا میں اور خاص طور پر پاکستان ہندوستان میں عموماً ہوتا ہے، تو ہمیں حسب استطاعت کچھ نہ کچھ مہر ضرور نقد ادا کرنا چاہیے۔ باقی معجل مہر جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے طے کر لیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی زرہ فروخت کر کے مہر کی ادائیگی کرائی۔ آج ہم جہیز اور شادی کے اخراجات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن مہر کی ادائیگی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس سے کتراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ناظرین، جہاں تک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے مہر کا تعلق ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر کی مقدار کے متعلق چند روایات وارد ہوئی ہیں، جن کا خلاصہ کلام کچھ یوں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مہر 400 درہم سے 500 درہم کے درمیان تھا۔ ناظرین، درہم چاندی کا ایک سکہ ہوا کرتا تھا جو عموماً 2.975 گرام چاندی پر مشتمل ہوتا تھا۔ اگر 480 درہم والی روایات کو قبول کر لیا جائے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مہر 480 ضرب 2.975 گرام چاندی ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 1428 گرام چاندی بنتا ہے، جس کو امت مسلمہ مہر فاطمی سے جانتی ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین، یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے مہر کے بارے میں کچھ گزارشات۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کیجئے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔